السلام علیکم ویورز۔ ایک خوبرو اور بڑے اچھے جسم اور دلکش قد کا آدمی اپنے باپ کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ کہنے لگا میری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا نام رزاق بتایا، عمر 26 سال کے ادھر ادھر ہوگی۔ مجھے فوری طور پر یہ خیال آیا کہ ایسے آدمی کی بیوی بھاگ نہیں سکتی۔ اس شخص کے چہرے مہرے اور جسم میں عورت کے لیے کشش تھی۔ اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا ہوگا۔ جیسا کہ لوگوں کا دستور ہے، پہلے خود اسے ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اور اگلی رات بھی نہ آئے تو صبح میرے پاس آتے ہیں۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ لاپتہ یوں ہوئی تھی کہ صبح دیکھا وہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ باہر کے دروازے کی اندرونی زنجیر اتری ہوئی تھی، کواڑ بند تھی۔ اس کی جوتی اس کی چارپائی کے پاس پڑی تھی۔ میں نے پوچھا۔ نہیں، رزاق نے جواب دیا، جوتی پہن کر گئی ہے۔ گھر میں زیورات، پیسے وغیرہ دیکھے ہیں۔ اس نے بتایا وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی۔ اپنا زیور لے کر گئی ہوگی۔ وہ بھی نہیں، اس نے کہا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے کوئی اٹھا کر لے جاتا تو اس کی جوتی پیچھے رہ جاتی۔ اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہوتی تو زیور اور پیسے ضرور لے کر جاتی۔ تم باپ بیٹا کیا سمجھتے ہو، اغوا ہوئی ہے یا خود گئی ہے؟ دونوں چپ رہے، جیسے انہیں جواب نہ سوجھ رہا ہو یا صحیح جواب دینے سے ہچکچا رہے ہوں۔ مجھ سے چھپاؤ گے تو اپنی بیوی کو ساری عمر واپس نہیں لے سکو گے۔ میں نے کہا، اگر وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ خاوند کا بیوی کو چھوڑ کر یا بیوی کا خاوند کو چھوڑ کر بھاگ جانا جرم ہے۔ مجھے دل کی باتیں بتا دو، اسے پکڑنا تو کوئی مشکل نہیں۔ ایسا کوئی آدمی میرے سامنے نہیں آتا، رزاق نے کہا۔ ایک عام سوال ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ انہوں نے ایک خاندان کا نام لے کر کہا کہ اس کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واردات ایک قصبے کی ہے۔ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ آڑت کی منڈی تھی۔ ہندو اور سکھ کاروباری لوگ تھے۔ مسلمانوں کی آبادی نصف سے ذرا کم تھی۔ ان میں بھی کاروباری لوگ اور دکاندار تھے، ملازمت پیشہ بھی تھے اور زمیندار بھی تھے۔ ان کی زمینیں قصبے کے ارد گرد اور کچھ دور بھی تھیں۔ جس خاندان کی یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، یہ لوگ خوشحال زمیندار تھے اور ان کی جس خاندان کے ساتھ دشمنی تھی وہ بھی زمیندار تھے۔ رزاق اور اس کے باپ نے دشمنی کی تفصیلات یہ سنائی کہ ان میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی قتل ہو چکا ہے۔ ان میں صلح کے معاہدے اور راضی نامے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ان کی دشمنی کو ہندو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ مجھے اس تھانے میں آئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ ان خاندانوں کی دشمنی میرے آنے سے پہلے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ان کی آخری واردات امیر آنے سے پہلے اس طرح ہوئی تھی کہ دوسرے خاندان نے رزاق کے رشتہ دار میں سے ایک جوان عورت اغوا کر لی تھی۔ عورت والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ عورت کہاں ہے اور کس نے اغوا کی ہے۔ رزاق کی برادری نے دن کے وقت ان کی دو لڑکیاں کھیتوں سے اٹھا لیں اور کہیں چھپا کر اعلان کیا کہ لڑکیاں ہمارے پاس ہیں اور انہیں ہم نے بالکل بے لباس رکھا ہوا ہے۔ کسی میں ہمت ہے تو لڑکیوں کو چھڑا لے جائے۔ اس وقت یہاں ایک ہندو تھانے دار ہوتا تھا۔ اس تک رپورٹ گئی تو اس نے دونوں پارٹیوں کو بلایا اور شرم دلا کر عورت اور لڑکیوں کو آزاد کرا کے ورثاء کے حوالے کیا۔ پھر دونوں پارٹیوں سے نیک چلنے کی ضمانت لے کر ان کا راضی نامہ کرا دیا۔ اس کے بعد رزاق کے خاندان کے دشمن خاندان نے سر نہ اٹھایا۔ انہیں چوٹ بڑی سخت پڑی تھی۔ انہیں ایک ویرانہ کوٹھا بتا کر کہا گیا کہ وہاں سے اپنی لڑکیاں لے آؤ۔ وہ وہاں گئے تو دونوں لڑکیاں جو نوجوان تھیں بالکل برہنہ حالت میں اندر بیٹھی رو رہی تھیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو اس خاندان نے اغوا کیا ہو؟ میں نے رزاق سے پوچھا۔ توبہ کرو جی، اس کے باپ نے جواب دیا۔ وہ اتنی جرأت نہیں کر سکتے کہ گھر میں آ کر ہماری کسی عورت کو اٹھا لے جائیں۔ یہ بات تم یقین کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہو؟ دراصل جی، وہ ہماری عورت انہوں نے اغوا کر لی تھی۔ وہ ان کے ایک آدمی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ رزاق نے کہا۔ ہمیں بہانہ مل گیا۔ ہم نے ان کی 2 لڑکیاں اٹھا لیں۔ دلیری تو ہم نے کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے جی، نہ ہمارا پیشہ جرم کرنا ہے، نہ چور ڈاکو ہیں۔ آپس کی دشمنی ہے، یہ بھی سمجھو کہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ 4 سال سے ہمارے آپس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ ناراضگی قائم ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ اس نے یہ بات کہہ دی، لیکن میں نے یہ شک اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ بے شک 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان 2 لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ غیرت والوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ گھر سے کسی عورت کو اٹھا کر لے جائے تو وہ عورت اپنی مرضی سے گئی ہوگی، میں نے کہا، اور رزاق کے باپ سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھے۔ باپ چلا گیا
تو میں نے رزاق سے پوچھا، اب میرے ساتھ وہ باتیں کرو جو تم اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب کہاں سوئے تھے اور تمہاری بیوی کی چارپائی کہاں تھی؟ ان دنوں رات کو تھوڑی سردی ہو جاتی تھی، اس لیے ہم لوگ برآمدوں میں سوتے تھے، صحن میں سونے والے کمبل وغیرہ لیتے تھے۔ رزاق اور اس کی بیوی کی چارپائیاں برآمدے میں تھیں، رزاق کی ماں، اس کے باپ اور 2 بھائیوں کی چارپائیاں صحن میں تھیں۔ اس نے گھر کا نقشہ بھی بتا دیا۔ میں نے اسے کہا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، رزاق نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ اور بھائیوں نے مجھے ایسی دھمکی دی تھی کہ میں طلاق دینے کی جرات نہ کر سکا۔ بدچلن تھی، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا، رزاق نے کہا، لیکن اس کی باتیں اور حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ ہر کوئی اسے چال چلن پر شک کرتا تھا۔ بہت شوق ہے، ہنسنے کھیلنے کی شوقین ہے، مردوں کے سامنے بھی جو بکواس منہ میں آتی کر دیتی تھی۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 3 سال۔ بچہ کوئی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ ماں باپ کی بگڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی، بہت جرا کی۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ رزاق سخت طبیعت کا انسان ہے۔ اس کی ماں کا سلوک بھی رزاق کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ رزاق نے ایسا کوئی اعتراف تو نہیں کیا، یہ میرا اپنا قیاس تھا۔ مجھے رزاق کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ مکان کیسا ہے اور یا سوئے ہوئے کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اٹھا کر لے جانا ممکن ہے یا نہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بیوی کا جو حلیہ بتایا وہ یہ تھا کہ عمر 30 سال سے 2-4 ماہ ادھر ادھر ہوگی، رنگ گورا، آنکھیں سیاہ مائل، شربتی قد، لمبوترا اور چھریرا بدن تھا۔ اس حلیے نے میرے ذہن میں کچھ شکوک پیدا کیے، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ رزاق تو خوبرو نوجوان تھا، پھر اس کی بیوی بھاگی کیوں؟ اس نے بیوی کا نام شمیم بتایا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کا سوچ رہا تھا کہ 3 آدمی بڑے غصے میں تھانے میں آئے۔ وہ برآمدے میں شور کر رہے تھے۔ میں سمجھا کہ کوئی اور کیس آیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ شمیم کا باپ ہے اور اس کے ساتھ شمیم کے 2 بھائی تھے۔ وہ رزاق کے باپ کو، جو برآمدے میں بیٹھا تھا، گالیاں دے رہے تھے۔ تینوں میرے کمرے میں آ گئے اور رزاق پر تانوں کی بوچھار مارنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ رزاق بالکل ہی دبک گیا ہے۔ میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ بھائی تو چپ ہو گئے، باپ بولتا رہا۔ یہ لوگ اچھی حیثیت کے مالک تھے، ملک صاحب، شمیم کے باپ نے کہا۔ اگر یہ شخص کہے کہ میری بیٹی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکل گئی ہے تو سمجھو بکواس کر رہا ہے۔ وہ گھر سے اپنی مرضی سے ہی گئی ہوگی، شمیم کے بڑے بھائی نے کہا، لیکن وہ ندی میں ڈوب مری ہوگی۔ اگر ریل گاڑی کے نیچے آ کر مرتی تو لاش لائن پار ہی مل جاتی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے خودکشی کر لی ہوگی۔ کیوں؟ یہ رزاق اسے بدچلنی کے طعنے دیتا رہتا تھا اور اسے اس نے 3-4 بار مارا پیٹا بھی تھا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، اس کی ماں نے تو ہماری بہن کا جینا حرام کر رکھا تھا، وہ اپنی سسرال میں بہت تنگ تھی۔ شمیم کے چھوٹے بھائی نے کہا، ہماری ماں نے آج ہمیں بتایا ہے کہ ہماری بہن نے 2 روز پہلے ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے گی۔ کبھی وہ تینوں بولنے لگتے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ان تینوں میں ذرا عقل والا کون ہے۔ مجھے چھوٹا بھائی اپنے باپ اور بڑے بھائی سے بہتر نظر آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے باپ، بڑے بھائی اور رزاق سے کہا کہ وہ باہر بیٹھیں۔ یہ بھائی، جس کا نام منظور تھا، شمیم سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، وہ زمین کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کی زمین میں سبزیوں کا باغ تھا۔ منظور 10 جماعتیں پاس تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ اور ہی شک ہو رہا ہے، اس لیے وہ مجھے بتائے کہ اصل حالات کیا ہیں۔ اس نے جو بڑی لمبی بات سنائی اس کا مختصراً یہ ہے کہ اس کی بہن شمیم مظلوم تھی، اس کا باپ وہمی، شکی مزاج انسان تھا۔ اس نے شمیم کو لڑکپن سے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے روک ٹوک ہونی چاہیے، لیکن شمیم کے باپ کی روک ٹوک میں طنز، ڈانٹ اور الزام تراشی ہوتی تھی۔ شمیم جوان ہو گئی تو بھی باپ نے اپنا رویہ نہ بدلا، بلکہ رویہ اور سخت اور ترش کر دیا۔ بڑا بھائی شمیم کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرتا تھا، لیکن ناروا قسم کی روک ٹوک کرتا تھا۔ شمیم کو بھج کے رہ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ شوخ اور شرارتی ہو گئی تھی۔ باپ گھر میں موجود ہوتا تو وہ دبکی رہتی اور اس کی غیر حاضری میں وہ اچھل کود شروع کر دیتی۔ سہیلیوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی شرارتی بن جاتی تھی۔
اسے اپنے گھر میں جو گھٹن ملی تھی اس کا علاج، اس نے یہ سوچ لیا کہ ہنسو اور ہنساؤ، وہ کچھ لڑاکی بھی ہو گئی تھی اور اس کے دل سے ڈر خوف نکل گیا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھی کہ باپ کی پھٹکار سے آزادی مل رہی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ شوق ہو گئی تھی۔ مذاق میں وہ جو منہ میں آتا کہہ ڈالتی تھی اور کہہ لگاتی تھی، مردوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ شادی یہیں ہوئی، سسرال اسی محلے میں تھا۔ شمیم اپنے گھر آتی رہتی تھی۔ باپ نے بھی پہلے والی روک ٹوک جاری رکھی، مگر زیادہ عرصے وہ خوش نہ رہ سکی۔ اس نے ماں اور منظور کو بتایا کہ اس کے خاوند رزاق نے بھی اسے جاں بجا طعنہ آمیز لہجے میں ٹوکنا شروع کر دیا ہے۔ شمیم کی ساس، جیسا کہ میں نے بعد میں بھی دیکھا، چالاک، مکار اور شیطان فطرت عورت تھی۔ وہ شمیم کے خلاف رزاق کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی تھی اور رزاق شمیم پر برس پڑتا تھا۔ اس گھر میں بھی وہ قباحت شروع ہو گئی تھی جو ہمارے معاشرے میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہے ساس بہو کی معرکہ آرائی۔ ساس اپنی بہو کو اپنے گھر کے فرد کا درجہ نہیں دیتی۔ چالاک قسم کی ساسیں اپنے بیٹوں کو بہوؤں کے خلاف باتوں کے پتنگڑ بنا کر سناتی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بعض ساسیں مظلوم بن کر اپنے بیٹوں کو اور بہوؤں کے خلاف استعمال کرتی رہتی ہیں۔ شمیم پہلے ہی زبان دراز تھی، وہ ساس کے مقابلے پر اتر آئی۔ اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رزاق اس سے بدظن ہو گیا۔ رزاق کی ماں نے شمیم پر گھٹیا الزام عائد کیے اور نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ رزاق نے جب پہلی بار شمیم کو طلاق کی دھمکی دی تو اس کا باپ اور دونوں بھائی مرنے مارنے کے لیے رزاق کے گھر جا دھمکے اور اسے کہا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہن کو طلاق دے دے۔ رزاق ڈر گیا اور کچھ دن ڈرا بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے شمیم کے ساتھ پھر وہی سلوک شروع کر دیا۔ اسے دراصل ماں گمراہ کرتی رہتی تھی۔ منظور نے مجھے بتایا کہ کچھ دنوں سے شمیم زیادہ پریشان اور غصیلی رہنے لگی تھی۔ گمشدگی کی رات سے ایک روز پہلے وہ ہمارے گھر آئی تھی تو باپ نے حسب عادت اسے ڈانٹ دیا۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، وہ ابھی تک کدکڑے لگاتی پھرتی ہے۔ ماں نے بھی 2-4 چپتی ہوئی سنا دی۔ وجہ یہ تھی کہ شمیم کے باپ اور ماں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، جو ان کا معمول تھا۔ دونوں غصے میں تھے۔ شمیم اپنا رونے آئی تھی اور ماں باپ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ 3 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بچہ بھی نہیں ہوا؟ یہ بھی ہماری بہن کا جرم ہے، منظور نے کہا۔ عورتوں سے پتہ چلا ہے کہ رزاق کی ماں کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائے گی۔ میں نے رزاق کے متعلق سوچا کہ دیکھنے میں تو کتنا خوبصورت جوان ہے، لیکن اندر سے کتنا کھوکھلا ہے کہ ماں جو کان میں ڈالتی ہے اسی کو سچ سمجھ کر اپنی بیوی کو مجرم کہہ دیتا ہے۔ میں نے منظور سے کہا کہ رزاق جیسے خوبصورت نوجوان کو رعب دلانے والا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اتنے رعب والا آدمی تھا کہ ہمارے دشمن اسے دیکھ کر پرے ہو جاتے تھے۔ منظور نے کہا، جسم سے زیادہ تو اس کے دماغ میں طاقت تھی۔ دلیر اور زبردست اور لٹھ باز تھا۔ اپنی سوچتا اور اپنی منواتا تھا۔ ہم سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ 6-7 سال ہوئے دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ دونوں طرف آدمی زخمی ہوئے۔ تھانے دار نے راضی نامہ کرا دیا، لیکن رزاق اور اس کے بڑے بھائی نے ذرا سی بات پر دشمنوں کا ایک آدمی سب کے سامنے قتل کر دیا تھا۔ دونوں بھائی پکڑے گئے۔ پھر ہوا یہ کہ رزاق بری ہو گیا اور بڑے بھائی کو پھانسی ہو گئی۔ رزاق کی یہ حالت ہو گئی جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ وہ چیختا چلاتا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ مجھے بھی پھانسی دے دو۔ اس کے بعد رزاق بالکل بدل گیا۔ اسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے اس میں عقل ہی نہیں رہی۔ اس کا رعب داب سب ختم ہو گیا، دلیری بھی ختم ہو گئی۔ پھر ماں نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ شمیم رزاق کو پسند نہ کرتی تو اس نے بھاگنے کے لیے 3 سال کا انتظار کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے اس نے خاوند کی جھک سے تنگ آ کر کہیں کسی اور کے ساتھ یارانہ گاٹھ لیا ہوگا۔ یہ نفسیاتی معاملے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ پتہ چل ہی گیا تھا کہ شمیم کو باپ کی طرف سے پھٹکار اور الزام تراشی ملتی تھی۔ خاوند کا بھی یہی سلوک تھا اور ساس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان تلخیوں میں آئے ہوئے انسان اپنی تسکین اور فرار کا کوئی ذریعہ پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ خاوند ہو یا بیوی، در پردہ دوستی لگا لیتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسا ہی شک ہونے لگا تھا۔ شمیم ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل لڑکی تھی۔ اس نے اپنا جیسا کوئی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ مجھے خودکشی کا شک بھی تھا، لیکن پختہ نہیں تھا۔ میں ان سب کو ساتھ لے کر رزاق کے گھر چلا گیا۔ یہ گاؤں نہیں تھا۔ دیہاتی مکانوں کے صحن ارد گرد دیواریں ہوتی ہیں جو عموماً پھلانگ لی جاتی ہیں۔
یہ قصبے یا شہر کا مکان تھا، گلی کی طرف بھی کمرے تھے، مکان 3 اطراف سے دوسرے مکانوں سے ملا ہوا تھا۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا، ساتھ والے مکانوں کی چھتیں دیکھیں، کسی بھی طرف سے کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مختصراً یہ کہ کوئی آیا ہی تھا تو وہ لڑکی کی مدد اور رہنمائی سے ہی آیا ہوگا، لیکن لڑکی کی اگر مدد شامل تھی تو کسی کے اندر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے چارپائیاں وہاں رکھوائیں جہاں جہاں اس رات سب سوئے تھے۔ میں نے جائزہ لیا کہ گھر والے اس طرح سوئے ہوئے تھے کہ برآمدے میں سے سوتی ہوئی لڑکی کو کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، مجھے یہ ممکن نظر نہیں آیا۔ میں رزاق کی بیٹھک پر بیٹھ گیا، شمیم کی ماں کو بلایا۔ وہ رزاق کی ماں کو کوستی رہی، اس سے کوئی نئی بات یا سراغ کی بات معلوم نہ ہو سکی، سوائے اس کے کہ شمیم نے اسے کہا تھا کہ اس زندگی سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں۔ وہ اپنی سسرال سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے باپ سے بھی خوش نہیں تھی۔ رزاق کی ماں کو بلایا، وہ شمیم کی ماں سے بھی زیادہ گھٹیا باتیں کر رہی تھی۔ شمیم کو بدچلن اور بدمعاش کہتی تھی، اس کی ماں کو بھی بدکردار کہتی تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ شمیم کے تعلقات کسی آدمی کے ساتھ ہیں، مگر وہ کسی کا نام نہیں بتا سکتی تھی۔ کبھی کہتی ایک ہو تو بتاؤں۔ میں نے آخر تنگ آ کر اس سے کہا، وہ تمہارے سلوک سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہے اور تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ میں نے محلے کے 3-4 معزز افراد کو اندر بلایا اور انہیں کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کا لاپتہ اور اغوا ہو جانا معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے میری مدد نہ کی تو ان کے گھر میں سے بھی کسی لڑکی کو اٹھایا جا سکتا ہے، یا یہ سمجھ کر کہ بھاگ سکتی ہیں، پکڑی نہیں جا سکیں گی۔ ان معززین کی اپنی اپنی دوستیاں اور دشمنیاں تھیں۔ میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات کی۔ پہلے شاید کسی کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ معززین کوئی ایک خاص قسم ہوتی ہے۔ یہ لوگ تھانے دار کے خوشامدی ہوتے ہیں، ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں اور در پردہ مخبری کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی مخبری کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے پتہ چلا کہ شمیم شوخ اور شرارتی تھی۔ اس قسم کی عورتیں بدنام ہو جاتی ہیں، لیکن شمیم کے متعلق یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں کے ساتھ اس کے در پردہ مراسم ہیں۔ البتہ شمیم کی ماں کے متعلق سب نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے بھی چال چلن کی اچھی نہیں تھی اور شادی کے کچھ عرصے بعد بھی ایسی ہی رہی۔ میں سمجھ گیا کہ شمیم کا باپ شمیم کو روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ جو کرتا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی اپنی بیوی اخلاق کی اچھی نہیں تھی۔ ابتدا میں وہ اپنی بیوی کی پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس قسم کے کیسوں میں کئی طرح کی کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ تھانے میں اور بھی کیس تھے جن میں 3-4 دن زیادہ ضروری تھے۔ شمیم کی گمشدگی کی ضروری کارروائی کی، مخبروں سے رپورٹیں لیتا رہا۔ تیسرے چوتھے روز میں نے ادھر توجہ دی تو خیال آیا شمیم کی سہیلیاں بھی ہوں گی۔ ہر جوان لڑکی ایک ہمراہ سہیلی ضرور رکھتی ہے۔ میں شمیم کی ماں باپ کے گھر چلا گیا اور اس کے ماں سے شمیم کی سہیلیوں کے نام اور پتے معلوم کیے۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی۔ پہلے ان تینوں کے باپوں کو بلایا اور انہیں لیکچر دیا کہ وہ بیٹیوں والے ہیں، اگر بیٹیوں کے لاپتہ ہونے کی یہی رسم چل نکلی تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے بھی انہیں بہت کچھ کہہ چکا تھا، اب کہا کہ ان کی بیٹیاں شمیم کی سہیلیاں تھیں۔ انہیں یہ سمجھا بجھا کر اور تسلی دے کر میرے پاس لے آئے کہ شمیم کی در پردہ زندگی کے متعلق جو بھی جانتی ہیں مجھے بتا دیں اور مجھ سے ڈریں جھجکیں نہ۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تینوں لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے ایک ایک کر کے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک سے ایک جیسے سوال پوچھے۔ تینوں نے کہا کہ شمیم اپنے دکھ سکھ انہیں سنایا کرتی تھی اور وہ زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ ان لڑکیوں نے وہی باتیں بتائیں جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ کہتی تھی کہ خدا کا شکر ہے میرا بچہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنی جان نہ لے سکتی۔ ان لڑکیوں کے خیال کے مطابق اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، ماخواہ اس کی 10 شادیاں کرائے۔ شمیم کو زندگی سے بیزار کرنے میں اس محرومی کا بھی ہاتھ تھا، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ شمیم ہر ایک بات کرتی تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ شمیم نے اپنا دل بہلانے کا خفیہ انتظام کر رکھا ہوگا۔ اس لڑکی نے قسمیں کھا کر بتایا کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ چونکہ وہ ایسی نہیں تھی اس لیے ایسا کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ بہت وقت لگایا مگر اس کے سوا مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا کہ شمیم اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ خودکشی کس طرح کرے گی۔ خودکشی کا خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا لیکن ثبوت نہیں ملتا تھا۔
اب ان لڑکیوں نے خودکشی کی بات کی تو میرا شک پختہ ہو گیا کہ شمیم نے خودکشی کر لی ہے۔ قریب سے ایک ندی گزرتی تھی، قصبے کے قریب آ کر یہ تنگ ہو جاتی تھی، اس لیے وہاں پانی گہرا تھا اور تیز بھی۔ اگر شمیم اس میں کود گئی تھی تو لاش بہت دور نکل گئی تھی۔ میں تھانے گیا اور ان تھانوں کو جن کے علاقوں سے ندی گزرتی تھی اطلاع بھجوائی کہ کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہو تو مجھے اطلاع دی جائے۔ تھانے میں اور بھی بہت کام تھے، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو رزاق گھبرایا ہوا تھانے آیا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس کا بھائی اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر رزاق سے کہا کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اسے بلا رہا ہے، کہتا ہے کہ بہت ضروری بات ہے۔ رزاق باہر آیا۔ جو آدمی آیا تھا اس کے سر اور منہ پر صافہ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا، رزاق بھائی، بیوی تمہاری لاپتہ ہوئی تھی؟ رزاق نے کہا، ہاں، اسی کی بیوی لاپتہ ہے۔ اس آدمی نے آہستہ سے کہا، تھوڑی دور تک آؤ یار، تمہاری قسمت اچھی ہے۔ وہ آدمی آگے آگے چل پڑا۔ رزاق نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی مل گئی ہے؟ بات یہ بتانے آئے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہ بیوی تم جیسے عزت دار آدمی کے قابل نہیں، تم خاندانی آدمی ہو۔ گلی کے اگلا موڑ دور نہیں تھا۔ یہ موڑ مڑتے ہی کسی نے رزاق کے سر پر کمبل ڈال دیا۔ بڑی تیزی سے اس کے گرد رسی باندھ دی گئی اور اس کے مضبوط کمبل کے اندر جکڑ لیا گیا۔ ایک رسی اس کے منہ پر اس طرح باندھی گئی کہ اس کے منہ میں چلی گئی اور گانٹھ پیچھے سے باندھ دی گئی۔ اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے 2-3 آدمیوں نے اٹھا لیا اور وہ گلی کے موڑ مڑنے لگے۔ رزاق نے مجھے بتایا کہ گلی سے نکل کر اسے کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آرام سے چل پڑے ورنہ اسے وہیں ختم کر دیا جائے گا۔ 2 آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ لیا اور اسے پیدل چلاتے لے گئے۔ رزاق دیکھ تو نہیں سکتا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کھیتوں میں سے گزر رہا ہے۔ اسے ساتھ لے جانے والے خاموش تھے۔ ایک جگہ رک گئے اور اسے پھر چلایا گیا۔ اس نے سنا جیسے دروازہ کھلا اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ کچھ اور آگے لے جا کر اسے بٹھایا گیا اور رسیاں کھول کر اس کے اوپر سے کمبل اتار دیا گیا۔ اس نے جو دیکھا اس کی تفصیل یہ تھی کہ ایک کمرہ تھا، ایک معمولی سی میز پڑی تھی، اس پر لالٹین رکھی تھی، 3 بالکل معمولی اور پرانی کرسیاں تھیں، 2-4 چارپائیاں تھیں، ایک پر اسے بٹھایا گیا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 آدمی کھڑے تھے، دونوں کے سر اور چہرے صافے میں لپٹے ہوئے تھے۔ تیسرا آدمی رزاق کے سامنے ایک کاغذ رکھ رہا تھا، اس نے چہرہ اور سر صافے میں چھپا رکھا تھا۔ تینوں نے شلواریں اور کرتے پہن رکھے تھے۔ اس تیسرے آدمی نے پین رزاق کے آگے کر کے کہا، خاموشی سے اپنی بیوی کو طلاق لکھ دو۔ بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا، طلاق لکھ دو۔ اس آدمی نے کہا، نہ لکھوں تو؟ 2 آدمیوں نے خنجر نکال کر تیسرے نے چارپائی کے نیچے ہاتھ کر کے ایک کلہاڑی نکال لی۔ میری بات ذرا غور سے سن لو، اس تیسرے آدمی نے کہا، دوستی کی بات یہ ہے کہ یہ بیوی اب تمہارے قابل نہیں رہی، وہ کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ اگر پولیس اسے برآمد کر کے تمہارے حوالے کر بھی دے گی تو تم خود اس پر لعنت بھیج دو گے، وہ پھر بھاگ جائے گی۔ کیا تم ایسی بیوی کو گھر میں رکھو گے جو 5-6 دنوں سے ایک آدمی کے پاس رہ رہی ہے اور اس آدمی کو اپنا خاوند بنا چکی ہے؟ میں اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ رزاق نے غصے سے کہا، اگر تم طلاق نہیں لکھو گے تو تمہارے جسم کا ہم قیمہ بنا دیں گے۔ اس آدمی نے اس سے کہا، بے وفا بیوی کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کرو۔ رزاق 8 جماعتیں پاس تھا۔ اس نے پین ہاتھ میں لیا اور بولا، مجھے معلوم نہیں طلاق نامے میں کیا لکھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں طلاق لکھ دوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تمہاری آنکھیں بند کر کے گلی میں چھوڑ آئیں گے۔ اسے جواب ملا، تم آنکھوں سے کپڑا کھول لینا اور گھر چلے جانا۔ تانے جاؤ گے تو سوائے مصیبت کے تمہارے پاس کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لکھو، میں لکھواتا ہوں۔ یہ آدمی طلاق نامے کے الفاظ بولتا گیا اور رزاق لکھتا گیا۔ اس سے لکھوایا گیا کہ میں اپنی بیوی شمیم دختر فلاں ذات فلاں موضع فلاں اس وجہ سے 3 طلاقیں دیتا ہوں، بچلن ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ میں حق مہر کے مطالبے پر ادا کرنے کا پابند ہوں۔ نیچے اپنا نام، ولدیت اور ذات لکھو۔ اس سے کہا گیا۔ رزاق نے اپنا نام وغیرہ لکھ دیا۔ تاریخ؟ ایک اور آدمی بولا۔ رزاق نے اس روز کی تاریخ لکھ دی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ رزاق کو پتہ نہ چل سکا یہ مکان کہاں ہے۔ اسے کھیتوں میں سے گزارا گیا اور کچھ دور جا کر اس سے کہا گیا کہ ہم جا رہے ہیں، کپڑا کھول کر ہمیں دیکھنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دوڑ پڑے۔ رات چاندنی کی تھی۔ رزاق نے اپنے
آنکھوں سے کپڑا اتارا۔ تھوڑی دیر تک تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ جب آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ آدمی غائب ہو چکے تھے۔ کچھ شکوک ختم ہوئے اور کچھ نئے شبہات پیدا ہو گئے۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ شمیم نے خودکشی نہیں کی۔ 2 شکوک تھے، ایک یہ کہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور زبردستی طلاق نامہ لکھوا کر اس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اپنے خاوند سے زبردستی طلاق لینے کی اسکیم میں وہ برابر کی شریک ہے۔ وہ اسے جتنا تنگ رکھا گیا تھا اور اسے جو مسلسل ذہنی اذیت دی گئی تھی، اس کا رد عمل ایسا ہی سنگین ہونا چاہیے تھا۔ میں نے رزاق سے کہا کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، ذہن پر زور دے کہ اسے کچھ نہ کچھ یاد آ جائے، کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی کوئی نشانی، چال یا کوئی اور چیز یاد آ جائے۔ اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں تھی۔ پریشانی اور غصے سے اسے کچھ سوچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کے لیے سوال پوچھتا رہا، وہ سوچ سوچ کر جواب دیتا رہا۔ وہ کسی کا چہرہ تو پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ سب نے چہروں پر صافے میں چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میری مدد اور رہنمائی سے اسے 2 نشانیاں یاد آ ہی گئیں جس نے اسے پین دیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی الٹی طرف ایک لکیر کی طرح لمبے زخم کا پرانا نشان تھا۔ ایک آدمی کی ایک آنکھ میں چھوٹا سا سفید پھولا تھا۔ اس آنکھ کا رنگ دوسری آنکھ کی نسبت کم سیاہ تھا۔ تینوں کے رنگ گہرے سانولے تھے۔ ذرا غور کرو رزاق، میں نے کہا، تم نے ان کے ہاتھ دیکھے تھے؟ ایک ہاتھ مزدور اور کسان کے ہوتے ہیں جو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محنت مزدوری کرنے والے آدمی کا ہاتھ ہے۔ اور ایک ہاتھ امیر لوگوں کے، بابو لوگوں کے اور اچھی قسم کے دکاندار لوگوں کے ہوتے ہیں۔ یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے ہاتھ کیسے تھے؟ محنت مزدوری کرنے والے ہاتھ تھے، اس نے بغیر سوچے کہا۔ 2 کے ہاتھ میرے سامنے آئے تھے۔ ان کا رنگ گہرا سانولا تھا اور رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے اس کے گھر سے چلاؤں تو کیا اسے یاد آ جائے گا کہ وہ کدھر کدھر مڑا تھا اور اس مکان تک کیسے پہنچا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اسے یاد نہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عقل والے آدمی تھے جو اسے ایسے ہی گھماتے موڑتے رہے تاکہ اسے راستہ یاد ہی نہ رہے۔ ایسی احتیاط عادی مجرم ہی کر سکتے ہیں، لیکن استاد ایسی بے احتیاطی نہیں کیا کرتے کہ ہاتھ اور آنکھ کی اتنی نمایاں نشانیاں کسی کو دکھا دیں۔ لیکن جرم ایک ایسی حرکت ہے کہ بڑے نامی گرامی استادوں سے بھی کوئی بھول چوک ہو ہی جاتی ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جرم ہضم نہیں ہوتا۔ آپ کتاب میں کسی جرم کا طریقہ پڑھ کر وہ جرم کریں یا کسی استاد کی شاگردی کر کے جرم کریں، آپ 2 یا 3 بار کامیاب ہوں گے، اس کے بعد آپ کا پکڑا جانا لازم ہے، بشرطے کہ آپ کو پولیس کی مدد حاصل نہ ہو۔ مجھے اچانک خیال آ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے طلاق نامے پر تاریخ کیا لکھی تھی؟ کل کی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنے تھانے میں عادی مجرموں اور سزا یافتہ آدمیوں کا ریکارڈ دیکھا، ان لوگوں کے حلیے میں لکھے ہوئے تھے۔ سارا ریکارڈ دیکھ مارا، کسی ایک کے بھی ہاتھ پر لمبے کٹ کا نشان اور آنکھ میں پھولا نہیں تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ حلیہ یا شناختی نشانات میں یہ نشان بھی لکھے جاتے، عموماً تل لکھے جاتے ہیں۔ زخم کا نشان چہرے پر ہو تو ضرور لکھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبلوں سے پوچھا کہ ہاتھ کے زخم والا اور آنکھ کے پھولے والا کوئی آدمی، یعنی 2 مختلف آدمی اپنے ریکارڈ پر ہیں؟ انہیں میں نے واردات سنائی تو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے 7 والے علاقے کے تھانے کا نام لے کر کہا، وہاں ایک آدمی ہے، میرے یہاں آنے سے پہلے اس نے ایک واردات ہمارے علاقے میں بھی کی تھی، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گاؤں کا نام بھی بتا دیا۔ رزاق ابھی تھانے میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کا قدبد ہیڈ کانسٹیبل کو بتائے۔ اس نے بتایا تو ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہو سکتا ہے یہ وہی آدمی ہو، قدبد تو ہزاروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال پولیس کی تفتیش شک پر ہی ہوتی ہے، میرے لیے اس آدمی کو دیکھنا ضروری تھا۔ میری چھٹی حص نے میری رہنمائی کی اور میں نے اسے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرا تھانہ کم و بیش 10 میل دور تھا۔ میں نے ٹیلی فون سے بات کرنے کی بجائے ہیڈ کانسٹیبل ہردیال کو اس تھانے میں بھیجا۔ سرکاری طریقہ کار تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دفتری کارروائی
میں پڑ جائیں تو ملزم کہیں سے کہیں جا پہنچتے ہیں۔ وقت بچانے کے لیے مختلف علاقوں کے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے قصبے کے ایسے 3 اسٹیشیٹر بلوائے جو مخبری بھی کرتے تھے۔ ان میں سے 2 آ گئے، تیسرا نہ مل سکا۔ ان سے پوچھا کہ ساتھ والے علاقے کا اور فلاں گاؤں کا رہنے والا وہ کون ہے جس کے آنکھ میں پھولا ہے، سزا یافتہ ہے۔ آنکھ کے پھولے کی وجہ سے اس کا نام ہی پھولا بادشاہ پڑ گیا تھا، ایک جرائم پیشہ مخبر نے کہا، اور دوسرے نے ہنس کر تائید کی۔ اس نے کہا، کہیں ہاتھ مار گیا ہے؟ اور ایک اور ہے جس کی دائیں ہاتھ کی الٹی طرف لمبا کٹ ہے۔ میں نے پوچھا، اسے جانتے ہو؟ دونوں نے سوچ کر سر ہلا دیے۔ وہ ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک نے یہ خبر سنائی کہ پھولا بادشاہ اس نے کل یہاں دیکھا ہے، وہ اسے بازار میں نظر آیا تھا۔ کہاں تھا؟ میں نے پوچھا، کیا کر رہا تھا؟ ایک ہندو آڑتی کا ایک مزدور ہے، میرے ایک آدمی نے جواب دیا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس مزدور کو اب صرف مزدور ہی نہ سمجھیں، میرے دوسرے آدمی نے کہا، کھلاڑی ہے، اس کے یارانے بھی استادوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو ایک طرف کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، گلو نام کے مزدور کو لے آؤ۔ اسے ہندو آڑتی کا نام بھی بتا دیا۔ بازار دور نہیں تھا، گلو آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھولا بادشاہ کہاں ہے؟ پھولا بادشاہ؟ اس نے حیرت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، میں تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے بڑی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ پھولا بادشاہ کل تمہارے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اوہ، وہ پھولا؟ اس نے کہا، وہ مجھے کہیں سے سامان اٹھوانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا، بس اتنی سی بات ہوئی تھی۔ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ میں نے کہا، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وارداتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا، بازی لگاتا ہے۔ تمہاری اس کے ساتھ یہی دوستی ہے؟ میں نے ویسے ہی ہاتھ اٹھایا۔ وہ سمجھا کہ میں اسے ایک تھپڑ مارنے لگا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھائے۔ ہاتھوں کی الٹی طرف میری نظر تھی۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ پر لمبے کٹ کا ترچھا نشان نظر آ گیا۔ میں نے رزاق کو بلایا اور اسے گلو کا ہاتھ دکھایا۔ وہ ہاتھ دیکھنے لگا اور میں گلو کے چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی آئی تھی۔ وہ تبدیلی گھبراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہی تھا، رزاق نے کہا، 16 آنے یہی تھا۔ میں نے رزاق کو باہر نکال دیا اور گلو سے کہا کہ وہ برخورداری سے اقبالی ہو جائے، ورنہ اس کی ہڈیاں اس کے جسم سے نکل کر اس کے سامنے آ جائیں گی اور پھولا بادشاہ کو میں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے ایک بار پھر ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا جرم سامنے آ کر ہی رہے گا، پھر میں اسے پوری سزا دلاؤں گا۔ تم نے ایک آدمی کو اغوا کیا۔ میں نے کہا، اسے خنجر دکھا کر طلاق لکھوائی۔ اس سے پہلے تم نے اس آدمی کی بیوی کو اغوا کیا اور اس عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں تمہیں ہر جرم کی سزا دلاؤں گا۔ ٹوٹل 22 سال بنتا ہے نا حضور، اس نے التجا کی۔ میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نہ صحیح یار، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تمہاری مرضی، معلوم ہوتا ہے پہلی بار پکڑے گئے ہو۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، اسے حوالات میں بند کر دو۔ اسے بند کر دیا گیا۔ رزاق کو میں نے گھر بھیج دیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بھولا بادشاہ کہاں ملتا ہے، ملتا بھی ہے یا نہیں۔ میں دوسرے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھولا بادشاہ کو آدھی رات کے وقت لایا گیا۔ میں سویا ہوا تھا۔ صبح اپنے دفتر میں گیا تو پھولا بادشاہ موجود تھا۔ میں نے رزاق کو بلوایا اور اسے پھولا بادشاہ دکھایا۔ شناخت کا یہ طریقہ غلط تھا، لیکن لکیر کا فقیر ہو جانے سے مسئلے الجھ جاتے ہیں۔ رزاق نے اسے پہچان لیا، یعنی صرف آنکھیں پہچانی۔ میں نے پھولا بادشاہ کو ساتھ لیا اور اسے گلو کو دکھایا جو حوالات میں بیٹھا تھا۔ پھولا بادشاہ کو میں اپنے دفتر لے گیا۔ گلو نے میرے اس وعدے پر اقبالی جرم کیا کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بناؤں گا۔ میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسے کہا کہ اگر تم گلو سے زیادہ بتا دو تو وعدہ معاف تمہیں بنا دوں گا۔ اب ہیرا پھیری نہیں چلے گی، تمہارا تیسرا ساتھی بھی آ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھولے، تم ان راستوں سے واقف ہو؟ میں نے کہا، اناڑی نہیں ہو، لیکن اناڑی کو ساتھ لے کر پھنس گئے ہو۔ تمہارے اس یار نے تو 1 منٹ نہیں لگایا۔ میں زور نہیں دوں گا، تمہاری مرضی ہے، سوچ لو، اپنا ریکارڈ دیکھ لو، کورٹ میں یہ تمہارے ساتھ جائے گا۔
میں نے اسے الگ بٹھا دیا۔ بہت دیر بعد گلو کو حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر بلوایا اور اسے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اگر تم خود ہی بک پڑے تو فائدے میں رہو گے۔ پھولے نے تمہارے راستے سارے بند کر دیے ہیں، ابھی تھوڑی سی گنجائش باقی ہے، صرف 2 منٹ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اس کوٹری میں لے چلو اور اس کے سارے کپڑے اتار دو۔ یہ شخص بدماشی میں تو منہ مارتا ہی تھا، لیکن پولیس کے جال میں پہلی بار آیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا تیسرا ساتھی بھی آ رہا ہے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے یقین کر لیا کہ پھولے بادشاہ نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس نے اپنا بیان اس سوال سے شروع کیا کہ آپ نے مجھے وعدہ معاف گواہ تو بنا لیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بنا لیا ہے۔ اس نے گلو کے بیان کے مطابق اس کا تیسرا ساتھی سیف اللہ عرف سیفی تھا، اسے وہ اپنا استاد مانتے تھے۔ گلو نے سیفی کے گاؤں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا۔ سیفی کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ اس کا چوبارہ ہے، زمین بھی بہت ہے، لیکن وہ اس قسم کا ڈاکو بننا چاہتا تھا جو اپنا نام پیدا کر گئے ہیں۔ اس نے 6-7 آدمی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ گاؤں میں اور ارد گرد کے اس کا اثر و رسوخ بھی تھا اور روب بھی۔ نمبردار اور ذیلدار تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ گلو اس کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہ 4-5 مہینے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ گلو نے بتایا کہ وہ کس طرح سیفی کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی، میں آپ کو شمیم کی بات سناتا ہوں۔ گلو نے مجھے بتایا کہ 2-3 روز گزرے کہ سیفی نے اسے اپنے گاؤں بلا لیا اور مسلمانوں کے ایک محلے کے ایک گھر کا پتہ بتا کر کہا کہ وہاں سے رات کو رزاق نام کے ایک آدمی کو اغوا کرنا ہے اور اسے ایک مکان میں لے جا کر طلاق نامہ لکھوانا ہے۔ گلو کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ ایک عورت کی طلاق لکھوانی ہے، لیکن اسے یہ نہ بتایا گیا تھا کہ یہ عورت سیفی کے پاس کس طرح آئی ہے۔ پھولا بادشاہ بھی وہیں تھا، سیفی کو بھی ساتھ جانا تھا۔ اغوا کا طریقہ وہی طے ہوا تھا جس طریقے سے رزاق کو اغوا کیا گیا تھا۔ دن کے وقت پھولا بادشاہ شہر میں آیا، گلو سے ملا، دونوں نے رزاق کا گھر دیکھا۔ سیفی رات کو آیا تھا، انہوں نے رزاق کو بالکل اسی طرح اغوا کیا جس طرح رزاق نے مجھے بتایا تھا۔ جس مکان میں رزاق کو لے گئے تھے وہ گلو کے ایک دوست کا مکان تھا۔ وہ آڑت منڈی میں کسی کا نوکر تھا، اس کی بیوی اور بچے وہاں نہیں تھے۔ طلاق نامے کے الفاظ سیفی نے بولے تھے۔ پین گلو نے دیا تھا، طلاق نامہ سیفی لے گیا تھا۔ پھولا بادشاہ سیفی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ گلو کو سیفی نے 50 روپے دیے تھے۔ اس زمانے کے 50 روپے آج کے 700 روپے کے برابر ہوا کرتے ہیں۔ گلو سے اور جو کچھ پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھا۔ سیفی کے گھر کا محل وقوع بھی معلوم کر لیا۔ اس نے شمیم کو نہیں دیکھا تھا، اسے سیفی نے اور پھولا بادشاہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ شمیم کو سیفی نے اغوا کیا ہے۔ وہ خود سیفی کے ساتھ گئی تھی یا جس طرح طلاق نامہ زبردستی لکھوایا گیا تھا اسی طرح سیفی شمیم کو زبردستی بیوی بنائے گا، گلو کو معلوم نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پھولا بادشاہ پر وقت ضائع کرتا، اسے اقبالی جرم کرنے کے لیے تیار کرتا اور پھر اقبالی بیان لکھنے بیٹھ جاتا۔ مجھے فوری طور پر سیفی کے گھر چھاپا مار کر شمیم کو برآمد کرنا تھا۔ پھولے کو میں نے تھانے میں بلایا۔ خطرہ یہ تھا کہ سیفی کو پتہ چل گیا تو وہ شمیم کو کہیں غائب کر دے گا۔ میں نے وقت بچانے کے لیے ASI سے کہا کہ وہ گلو کو یہ جھانسا دیے رکھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ ہے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کو چھاپے کے لیے تیار کیا۔ چھاپا رات کو مارنا تھا، 10 میل کا فاصلہ تھا۔ میں نے اسی وقت گھوڑا تیار کرایا، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ایک ہی یکے پر بٹھایا اور ہم روانہ ہو گئے۔ پہلے اس علاقے کے تھانے گئے۔ ایک ہندو راجپوت راجیش سنگھ SHO تھا، اس کے ساتھ سیفی کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ نمبردار اور ذیلدار سیفی کو معزز آدمی ظاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن راجیش سنگھ کو معلوم تھا کہ سیفی کس لائن پر جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی واردات پکڑائی میں نہیں آئی تھی۔ سیفی راجیش سنگھ کو شراب اور روپے پیسے سے اپنے ہاتھ میں لینے کے جتن کر رہا تھا۔ عیش کر پٹھے، میں نے اس سے کہا۔ کر رہا ہوں، اس نے کہا، اس کا ہر تحفہ قبول کر رہا ہوں، لیکن پکڑا گیا تو تمام تحفوں پر لکیر پھیر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ایک خیال رکھنا ملک، سیفی کے گاؤں میں جا کر نمبردار سے پہلے نہ ملنا ورنہ
وہ سیفی کو خبردار کر کے بھگا دے گا۔ تمہیں سیفی کا گھر معلوم نہیں ہوگا، تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ میں تمہیں اپنا ایک آدمی دیتا ہوں، وہ تمہیں سیدھا اس کے گھر تک لے جائے گا اور سیفی کی شناخت بھی کرے گا۔ تھانے سے سیفی کا گاؤں کوئی 2 میل دور تھا۔ میں سورج غروب ہونے سے پہلے 1.5-2 گھنٹے بعد تھانے سے چلا تھا۔ راجیش سنگھ نے جو کانسٹیبل گائیڈ کے طور پر دیا تھا وہ مجھے سیفی کے دروازے تک لے گیا۔ پکا 2 منزلہ مکان تھا، جیسے چوبارہ کہا کرتے تھے۔ میں نے اس کے پچھواڑے 2 کانسٹیبل بھیج دیے تھے۔ ایک اور طرف سے یہ مکان کسی اور طرف سے ملا ہوا تھا۔ 2 کانسٹیبل اس طرف کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ دروازہ بند ہے۔ دروازہ کھلا، میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ماری۔ میرے کانوں میں گائیڈ کانسٹیبل کی آواز پڑی، یہی ہے۔ میں سیفی کو دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا۔ میرے پیچھے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل بھی آئے۔ سیفی کہہ رہا تھا، کون ہو تم؟ ٹھہرو۔ سیفی، میں نے اسے اپنا نام وغیرہ بتا کر کہا۔ شمیم کہاں ہے؟ یہاں کوئی شمیم نہیں ہے ملک صاحب، اس نے کہا۔ آپ آرام سے بیٹھیں، میرے گھر آپ پہلی بار آئے ہیں، کچھ خدمت کا موقع دیں۔ سیفی، میں نے تحمل سے کہا، پہلے اسے میرے سامنے لاؤ جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تم جانتے ہو میں ویسے ہی تو نہیں آ گیا ہوں، کسی کی نشاندہی پر ہی آیا ہوں۔ تمہارے دونوں ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ کون سے ساتھی ملک صاحب؟ میں نے دیکھا وہ چالاک اور ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جب اپنا انداز اختیار کیا جو محض زبانی تھا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ برآمدگی کے لیے 2 گواہ کی ضرورت تھی۔ میں نے نمبردار کو بلایا، وہ آیا تو اس سے کہا کہ 2 معزز آدمی کو ساتھ لے آئے۔ ان کے آنے تک میں نے سیفی کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ڈیوری سے اندر صحن میں لے گیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، اس لڑکی کو میں نے اغوا نہیں کیا، خاوند نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں رات کے وقت ندی کے پل سے گزر رہا تھا، میں نے اس لڑکی کو پل پر کھڑے دیکھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میں گھوڑے پر سوار تھا، میں گھوڑے سے اترا اور ندی میں کود گیا اور اسے نکال لایا۔ اسے پیٹ کے بل لٹا کر اس کے اوپر دبایا، اس کے پیٹ سے بہت پانی نکلا، بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لایا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کون ہے اور اس نے مرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے بتایا کہ خاوند نے طلاق نامہ لکھ کر میرے ہاتھ میں دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام شمیم بتایا، اپنے باپ کا اور بھائیوں کے نام بھی بتائے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو تمہارے گھر چھوڑ آؤں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میرے گھر بھی اب میرے لیے جگہ نہیں، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ طلاق نامہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی شلوار کے نیفے سے طلاق نامہ نکال کر مجھے دکھایا۔ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا، اسے اکیلا چھوڑا تو پھر ندی میں کود جاتی۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اور جب یہ تمہارے گھر آئی تو تم اسے زیادہ پسند آ گئے۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ بہت اچھا سوچا ہے۔ بیچاری نے کہاں جاتی، تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے کہ اسے پناہ میں لے لیا۔ اب یوں کرو سیفی، مجھے قانون کا منہ بند کرنا ہے۔ لڑکی جس کمرے میں ہے مجھے وہاں لے چلو اور طلاق نامہ مجھے دکھا دو، پھر موج کرو۔ نمبردار 2 معززین کے ساتھ آ گئے۔ میں نے سیفی سے کہا، چلو بھائی اور لڑکی مجھے دکھا دو۔ میں نے کچھ اور میٹھی اور پیار بھری باتیں کی اور وہ الو کا پٹھا بن گیا۔ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا۔ شمیم بڑی خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ تھانے دار کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی اٹھی۔ سیفی نے کہا، یہ ہے شمیم۔ میں نے نمبردار اور 2 معززین سے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ سیفی کی نشاندہی پر یہ لڑکی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس کا طلاق نامہ بھی دکھا دو۔ میں نے سیفی سے کہا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور طے کیا ہوا ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا، وہی تحریر تھی جو رزاق نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے یہ کاغذ نمبردار اور دوسرے گواہوں کو دکھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح جو اشیاء برآمد ہوتی ہیں ان کی کاغذی کارروائی بھی کرنی ہوتی ہے، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے سیفی کے سارے گھر کی تلاشی لی۔ ایک 2 نالی والی بندوق لائسنس والی، ایک ریوالور بغیر لائسنس اور 6 خنجر جن کی لمبائی غیر قانونی تھی برآمد ہوئے۔ ان کے بھی کاغذات تیار کیے اور جب میں سیفی کو ہتھکڑی لگانے لگا تو اس نے ناچنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ نمبردار اور ذیلدار نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ سیفی عزت دار آدمی ہے،
اسے ہتھکڑی نہ لگائیں۔ میں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ بھی دبک گئے۔ سیفی نے رشوت پیش کی جو میں نے ہنس کر ٹھکرا دی، اور میں نے آخر میں شمیم سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ سیفی کے پاس کس طرح پہنچی۔ شمیم نے وہی بیان دیا جو سیفی نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ اس نے طلاق نامہ سیفی کو دے دیا تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ شمیم نے کہا، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں اسے سزا دلانے تو نہیں لے جا رہا، نہ تمہیں سزا ملے گی۔ میں نے کہا، مجھے اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے، تمہیں بھی تھانے ساتھ چلنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ میں انہیں تھانے لے آیا۔ رزاق کو تھانے میں بلایا۔ اس نے شمیم کو دیکھ کر تصدیق کی کہ یہی اس کی بیوی ہے۔ میں نے سب سے پہلے شمیم کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میری بات غور سے سننا شمیم، میں نے اسے کہا، تم نے جرم کیا ہے، اپنے خاوند کو چھوڑ کر بھاگی ہو، اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم اچھی طرح جانتی ہو رزاق سے طلاق کس طرح لکھوائی گئی ہے، تم بھی اس جرم میں شریک ہو۔ تمہارا یہ بیان بالکل جھوٹ ہے کہ تم خودکشی کے لیے ندی میں کود گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک دے دو، اس نے تڑپ کر کہا، سیفی نے مجھے ندی سے ہی نکالا تھا۔ میں مان لیتا ہوں، میں نے کہا، لیکن طلاق نامہ ندی سے نہیں نکلا، یہ طلاق نامہ تمہارے پاس تھا۔ ہاں، اسے تم نے کہاں رکھا ہوا تھا؟ شلوار کے نیفے میں۔ میں نے طلاق نامہ اس کے آگے رکھ دیا اور کہا، یہ ذرا سا بھی نہیں بھیگا، کیا اسے تعویذ کی طرح یا چاندی یا سونے کے خول میں تم نے رکھا ہوا تھا؟ وہ کچھ نہ بولی۔ اس طلاق نامے پر جو تاریخ درج ہے وہ 5 روز پہلے گھر سے بھاگی تھی۔ میں نے کہا، تم نے اور سیفی نے اپنے بیان میں کہا کہ خاوند نے طلاق تمہارے ہاتھ میں دی اور گھر سے نکال دیا، پھر اس نے طلاق نامے پر 6 روز آگے کی تاریخ کیوں لکھی تھی؟ ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے تاریخ آگے لکھ دی ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ کاغذ بھیگا کیوں نہیں؟ اب وہ صرف سر ہلاتی اور دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹتی تھی۔ سیفی کچا چور ہے شمیم، میں نے کہا، مجھے صحیح بات بتا دو، پھر میں دیکھوں گا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مظلوم لڑکی ہو، مجھے تمہارے تمام حالات معلوم ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت جذباتی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کم عمر لڑکی تھی، ستائی ہوئی تھی، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بعد میں اس نے مجھے صحیح بیان دے دیا۔ اس کا بیان بہت ہی لمبا تھا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا رہا، اس کے ہر اقدام اور ہر بات کی تعریف کرتا رہا۔ اس طرح اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا وہ اس نے تفصیل سے سنایا۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ اس کی شادی ہوئی تو ایسا ہی سلوک خاوند نے شروع کر دیا۔ باپ جب میرے چال چلن پر شک کرتا تھا تو دل میں آتی تھی کہ میں اس کے شک کو صحیح کر دکھاؤں۔ شمیم نے کہا، باپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، لیکن اپنی عزت مجھے جان سے پیاری تھی۔ ان لوگوں نے میرا صبر آزمایا، میں نے اپنی خوشیاں اور ہنسی مذاق قربان کر دیا۔ آخر وہ رات آئی جب وہ گھر سے نکلی۔ ساس کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ خاوند تو جیسے اس کا خاوند رہا ہی نہیں تھا، اس نے اسے کئی بار مارا پیٹا بھی تھا۔ اس روز خاوند نے اسے کچھ ایسی سخت باتیں کہہ دی جو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ساس کو بہت بری سنائی۔ اسے معلوم تھا کہ خاوند کو اسی نے بھڑکایا ہے۔ اس نے ساس کو گالی گلوچ کی تو خاوند نے اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیے۔ وہ اپنے گھر گئی اور شکایت کی۔ باپ نے کہا، تیرے جو کرتوت یہاں تھے وہی وہاں ہیں۔ شمیم جلی بھنی واپس آ گئی۔ رات کو اسے نیند نہ آئی۔ آدھی رات سے پہلے اس نے دیکھا کہ اس کی ساس، اس کا خاوند اور خاوند کا بھائی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں باہر والے دروازے تک گئی، زنجیر کھولی اور باہر نکل گئی۔ اس کے بیان کے مطابق اس کا دماغ اس کے اختیار میں نہیں تھا، کوئی اور ہی طاقت تھی جو اسے ندی کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ ندی دراصل چھوٹا دریا تھی۔ ان دنوں پانی زیادہ تھا۔ قصبے کے قریب ندی 2 بلند اور چٹانی کناروں میں سے گزرتی اور مڑتی تھی۔ وہاں پاٹ تنگ تھے۔ اس نے نیچے دیکھا، ندی کے شور نے اور موت نے اسے ڈرا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کودے یا نہ کودے۔ پل پر ایک گھوڑا آیا جس پر ایک سوار تھا۔ شمیم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ سوار اسے پکڑ لے گا اور گھوڑے پر ڈال کر جانے کہاں لے جائے۔ اس کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ پل کے جنگلے پر چڑھی۔ گھڑ سوار بالکل قریب آ گیا۔ شمیم ندی میں کود گئی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، پانی اس کے منہ میں چلا گیا۔ فوراً ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو وہ پیٹ کے بل زمین پر پڑی تھی اور ایک آدمی اس کے پہلو اور پیٹھ کو دبا رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسے کے آئی اور پیٹ سے پانی نکلا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چاندنی میں اپنے قریب گھوڑا کھڑا دیکھا، پھر اس نے آدمی کو دیکھا، یہ سیفی تھا۔ شمیم نے روتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پانی سے کیوں نکالا؟
دل مضبوط کرو، سیفی نے اسے کہا، ڈرو نہیں، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا، اچھی طرح ہوش میں آ جاؤ۔ اور سیفی نے اسے بہت سی تسلیاں، ہمدردی دی۔ شمیم پوری طرح اپنے آپ میں آ گئی تو سیفی کے پوچھنے پر اس نے اپنے باپ اور خاوند کا نام بتا دیا۔ سیفی نے اسے کہا کہ وہ اسے اور اس کو گھر چھوڑ آتا ہے۔ شمیم نے اس سے کہا، مجھے ندی میں پھینک دو، مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ سیفی کو اس نے اپنی دکھ بھری داستان سنا ڈالی۔ سیفی نے اسے کہا کہ وہ مرد ہے اور ایک جوان لڑکی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم مجھ پر اعتبار کرو نہ کرو، میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ سیفی نے کہا، اپنے گھر نہیں جاتی تو میں تمہیں زبردستی اپنے گھر لے جاؤں گا۔ شمیم بہت تڑپی۔ اس نے کہا کہ گھر چلی گئی تو خاوند اسے اسی وقت طلاق دے دے گا اور باپ الگ جوتے مارے گا۔ سیفی نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، طبیعت سنبھل جائے تو جیسا وہ کہے گی ویسا ہی کرے گا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ بڑی مشکل سے سیفی نے اسے اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ اسے گھوڑے پر بٹھایا، خود پیدل چلا۔ سیفی کا گاؤں 11-12 میل دور تھا۔ راستے میں وہ باتیں کرتے رہے۔ شمیم نے محسوس کیا، یہ آدمی تو فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ اسے اپنے گاؤں میں اپنے گھر لے گیا۔ وہاں شمیم نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا، یہ تو کوئی خوبرو نوجوان تھا۔ گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک آدمی۔ بڑھیا نوکرانی تھی اور آدمی نوکر تھا۔ شمیم کو سیفی نے اپنے کپڑے دیے، بڑھیا اس کے لیے دودھ گرم کر لائی۔ کھا پی کر شمیم بے ہوشی کی نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا۔ اس کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ وہ باہر نکلی تو سیفی صحن میں بیٹھا تھا۔ اس نے نوکرانی کو آواز دی اور اسے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئے۔ پہلے دن ہی شمیم کے دل سے آواز اٹھی کہ اس کی پناہ یہی ہے۔ سیفی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی خاصی زمین تھی، چوبارہ تھا، مگر محبت اور پیار نہ تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ ماں باپ لڑکپن میں مر گئے تھے۔ چچا تایا زمین کی خاطر دشمن ہو گئے تھے۔ وہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔ کچھ زمینیں چچا دبا گئے تھے، اس کی کسی نے نہیں سنی۔ جب جوان ہوا تو سب کے مقابلے پر اتر آیا، غنڈہ اور بدماش بن گیا۔ بدماشوں کے ساتھ دوستانہ ہو گیا، پولیس کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی۔ اس کے حصے میں خاصی زمین آئی، یہ چوبارہ بھی تھا۔ پہلے اسے ہر کوئی دھتکارتا تھا، اب وہ جوان ہو گیا اور زمین اور چوبارہ اس کے نام پکا ہو گیا تو بعض گھرانے اسے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کرنے لگے۔ اس نے گاؤں میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ اپنی بیٹیاں مجھے نہیں، میری جائیداد کو دے رہے ہو اور اس لیے میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ اس ضد میں آ کر اس نے شادی نہیں کی، لیکن وہ پیار کے لیے ترس رہا تھا۔ اس نے شمیم سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، اگر اس کا دل مانے تو اس کی بیوی بن جائے۔ شمیم نے کہا، طلاق لیے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ سیفی نے سوچ کر کہا کہ طلاق لے لی جائے گی۔ تیسرے روز سیفی نے شمیم کو ایک کاغذ دکھا کر کہا کہ یہ لو، طلاق آ گئی۔ شمیم کو یقین نہ آیا۔ سیفی نے اسے بتایا کہ طلاق کس طرح لکھوائی گئی ہے۔ سیفی نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر پکڑے گئے تو یہ بیان دے دینا کہ خاوند نے مجھے طلاق نامہ دے کر رات کے وقت گھر سے نکال دیا تھا اور میں خودکشی کے لیے ندی میں کود گئی، مگر سیفی جو اتفاق سے ادھر آ رہا تھا میرے پیچھے ندی میں کود آیا اور مجھے مرنے سے بچا لیا۔ پھر میں نے اپنی مرضی سے اس سے شادی کر لی۔ میں نے بڑے پیار سے جرا شروع کی تو شمیم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ طلاق لکھوانے کی اسکیم میں بھی وہ شامل تھی۔ سیفی اور پھولا بادشاہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اسکیم بنائی تھی اور شمیم نے انہیں اپنے گھر کے اندر کا نقشہ سمجھایا تھا تاکہ اندر جانے کی ضرورت پڑے تو یہ بھٹک نہ جائیں۔ سیفی نے شمیم سے کہا تھا کہ جب یہ معاملہ خیریت سے طے ہو جائے گا تو رزاق کے گھر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ شمیم نے کہا کہ رزاق کو قتل کر دیا جائے تو اسے روحانی خوشی ہوگی۔ وہ گلو کو نہیں جانتی تھی۔ سیفی اور شمیم کا ابھی نکاح نہیں پڑھایا گیا تھا، لیکن یہ رسمی کارروائی تھی جس کی انہوں نے پابندی ضروری نہ سمجھی۔ شمیم نے اسے اپنا خاوند بنا لیا تھا۔ اس نے کہا وہ سیفی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کہا گیا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تو بھی میں رزاق کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے کہا اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں رزاق کو زہر دے دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ سیفی اچھی شہرت کا آدمی نہیں، سنا ہے کہ اس نے ڈاکوؤں کا گروہ بنا رکھا ہے۔ میرے ماں باپ، میری ساس، میرے خاوند سے تو یہ ڈاکو اچھا ہے جس نے مجھے انسان سمجھا اور میرے درد کو اپنے سینے میں ڈال لیا ہے۔ اس نے کہا اسے بھی پیار نہیں ملا۔ اس کے چچا تایا کی اس کی اتنی ساری زمین مار گئے، لیکن انہیں کوئی ڈاکو نہیں کہتا۔ مجھے نفرت ملی ہے، میں محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ مجھے ایک ماہر نفسیات کے الفاظ یاد آئے، کسی بچے کو اور کسی عورت کو صرف پھٹکار اور تانے ملتے رہیں تو اس بچے یا عورت کو کسی بھدے بدصورت اور وحشی آدمی سے بھی ذرا سا پیار مل جائے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ میں نے شمیم پر ظاہر نہ ہونے دیا، پہلے تو اسے جیل میں 2-3 سال گزارنے پڑیں گے
اس کے بعد اسے سوچنا ہوگا کیا کرے اور کہاں جائے۔ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے کہ جو لوگ اور حالات ایک انسان کو مجرم بناتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، سزا صرف مجرم کو ملتی ہے۔ سیفی نے مجھے ایک بار پھر چکر دینے کی کوشش کی کہ شمیم کو میں الگ بٹھا چکا تھا۔ سیفی یار، میں نے دوستی کے لہجے میں کہا، تم جس قسم کے ڈاکو اور رہزن بننا چاہتے ہو ویسے ہی بنو، اور ضرور بنو، لیکن پہلے کسی استاد کی شاگردی لے لو، کسی تھانے دار سے 2-4 باتیں پوچھ لو۔ تم تو بالکل ہی اناڑی ہو یار۔ میں نے طلاق نامہ اسے دکھا کر کہا، یہ کاغذ مومی تو نہیں تم کہتے ہو کہ یہ کاغذ ندی سے نکلا تھا، شمیم کے نیفے میں تھا، مگر ذرا سا بھی نہیں بھیگا ہوا۔ طلاق نامہ لکھوا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ شمیم کے خاوند نے لکھا اور شمیم کو دیا تھا، تو اس پر تاریخ وہ لکھواتے جس تاریخ کو شمیم گھر سے بھاگی اور ندی میں کودی تھی۔ پھولا بادشاہ تو اناڑی نہیں لگتا، 2 سزائیں کاٹ چکا ہے، ایک میں استاد سے بری ہوا تھا، کئی وارداتیں صاف ہضم کر گیا ہے، اسے بھی تاریخ کا خیال نہ آیا۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ اس نے کہا جیسے یہ کوئی معمولی سی الجھن ہو۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں، شمیم بیان دے چکی ہے، پھولا بادشاہ اور گلو بیان دے کر حوالات میں بیٹھے ہیں، تم بیان دو نہ دو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے دراصل اس کے بیان کی ضرورت تھی، اس کے لیے میں بے نیازی اور بے رخی کا طریقہ اختیار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے پھر رشوت کی پیشکش کی، میں نہ مانا تو اس نے کہا کہ شمیم کو 2-4 دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، وہ تو کئی دن میرے تھانے کی مہمان رہے گی۔ میں نے کہا، تم اور تمہارے دوست میرے مہمان ہیں، تمہارے پاس کوئی ایسی شہادت ہے یا کوئی ایسا بیان ہے جو تمہیں بچا لے؟ نہ جی، کچھ نہیں۔ بولو، یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے کہا، تمہارے پاس زمین ہے، چوبارہ ہے، تمہاری ذات اونچی ہے، تمہارا حکم اور روب چلتا ہے، پھر تم کس لائن پر چڑھ گئے ہو؟ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی اور بڑے جوش سے کی، میں لٹیرا بنوں گا ملک صاحب، مجھے کسی کی دولت اور کسی کی جائیداد نہیں چاہیے، میں ان لوگوں کے گھر خالی کروں گا اور مال ادھر ادھر پھینک دوں گا، آپ مجھے سزا دلا دیں، سنا ہے جیل خانے میں استاد مل جاتے ہیں، ان سے سبق لے کر آؤں گا، آپ مجھے پھانسی تو دلا نہیں سکتے، اوپر خدا کی ذات بھی ہے، میں نے ایک عورت کو مرنے سے بچایا ہے، کسی کی جان نہیں لی، اگر شمیم کا کہنا سچ ہے کہ وہ خاوند سے تنگ تھی تو میں نے زبردستی طلاق لکھوا کر نیکی کی ہے، آپ اسے جرم کہہ لیں یا میری محبت، شمیم نے مجھے دی، اسے پیار کی ضرورت تھی اور وہ میں نے اسے دیا، آپ تھانے دار ہیں ملک صاحب، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ پتھر کا بن گیا ہے، مجھے قید کی سزا دلا کر آپ بہت سے تھانے داروں کو مصیبت میں ڈالیں گے، وہ سیفی ڈاکو کو ڈھونڈتے پھریں گے اور میری گولیوں سے مریں گے۔ سیفی یار، میں نے کہا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں قید میں بھیجنے کی بجائے جج کے لیے بھیج دیتا، لیکن مجبوری ہے، میں نے دیکھا یہ شخص ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے، ایسے لوگ نارمل ہو ہی نہیں سکتے۔ سیفی کو میں نے دل کا غبار نکالنے کا پورا موقع دیا اور سلوک دوستانہ رکھا، اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے طلاق اسی طرح لکھوائی تھی جس طرح رزاق اور گلو نے مجھے بتایا تھا، یہ بالکل صحیح تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، پل پر آیا تو چاندنی میں اسے ایک عورت نظر آئی، وہ پل کے جنگلے پر چڑھ گیا، سیفی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ عورت کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ ہاتھ لمبا کر کے اسے پکڑ سکتا تھا، مگر اس نے حماقت کی کہ گھوڑے سے اترا، اتنے میں عورت ندی میں کود گئی اور اپنی جان لینے کے لیے ہی کودی ہوگی۔ سیفی نے مجھے بتایا، آدھی رات کو وہ ندی میں نہانے تو نہیں آئی ہوگی، وہ جل پری بھی نہیں تھی، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے بجلی چمکنے کی طرح خیال آیا یہ کوئی میری طرح دکھی ہے، شوق سے کون مرتا ہے، مرد اگر ستایا ہو تو کسی نہ کسی طرح بدلہ لے لیتا ہے، عورت بیچاری جان لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اس کے پیچھے کود گیا، وہ ڈوب گئی تھی، خدا کا شکر ہے چاندنی تھی، میں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ سیفی شمیم کو نکال لایا، اس کے پیٹ سے پانی نکالا، وہ ہوش میں آ گئی اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ آپ شمیم کی زبانی سن چکے ہیں۔ گھر لا کر سیفی نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا تو یہ بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، میرا خدا گواہ ہے میری نیت میں فطور نہیں آیا۔ سیفی نے کہا، مرے ہوئے کو مارنا مردانگی نہیں۔ دوسرے دن اس لڑکی نے جب مجھے اپنی رام کہانی سنائی تو میرا دل پگھل گیا، شاید میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ سنا چکی تو میں نے اسے اپنی سنائی۔ ملک صاحب، میری عمر 13 سال کی تھی جب پہلے میرا باپ مرا، پھر کچھ مہینوں کے بعد میری ماں مر گئی، میں کسے بتاؤں آپ کو میرا کیا حال ہوا؟ مجھے ایک چچا اپنے گھر لے گیا، میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا اور روتا تھا،
چچا نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. پھر دوسرا چچا اپنے گھر لے گیا. وہاں بھی میرے ساتھ یہی سلوک ہوا. تایا بھی ایسے ہی نکلا. مجھے جو بھی اپنے گھر رکھتا وہ میرے بہانے میرے گھر کا کچھ سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا. میری ماں کا زیور بھی وہ لوگ اڑا لے گئے تھے. انہوں نے ٹرنک خالی کر دیے. انہوں نے کتنی ہی زمین مار لی اور میں جب جوان ہوا تو میرے دشمن ہو گئے. میں نے جب اپنی زمین میں سے حصہ مانگا تو انہوں نے مجھے دھتکارنا شروع کر دیا اور مجھے بدماش مشہور کر دیا. اسے زمین مل گئی تو وہ بیچ کھائے گا. میں نے بدماشوں کی طرح ان سے اپنا حصہ مانگا اور مجھے اپنے حصے سے آدھا ملا. اس کے بعد میں نے انہیں بدماش بن کر دکھایا. سیفی نے کہا کہ اس نے اپنے سگوں سے کہا اس کی ساری جائیداد لے لے اور اسے وہ پیار دیں جو اس کے ماں باپ قبر میں لے گئے ہیں، مگر ان کے گھروں سے وہ دھتکارا گیا. اس نے مجھے بتایا کہ 3-4 عورتوں سے اسے پیار ملا لیکن دھوکہ تھا. وہ سیفی کا گھر خالی کرنے کے لیے اسے پیار دیتی تھی اور اس سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی تھی. اس نے ان سے نجات حاصل کر لی اور بھٹکنے لگا. پھر اس نے شراب سے دل بہلانا شروع کر دیا. شراب ہر بدی کی جڑ ہے اور وہ بد سے بدتر ہو گیا. شادی سے اسے چڑ ہو گئی. اسے رشتے ملتے تھے تو صاف کہتا تھا کہ تم لوگ میری جائیداد دیکھ کر بیٹی دے رہے ہو. جب میں کہتا تھا مجھے بیٹا بنا کر سینے سے لگا لو تو تم مجھے دھتکارتے تھے. آخر اسے شمیم مل گئی. شمیم کو پناہ اور پیار کی ضرورت تھی. سیفی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ اسی کی ہو کر رہ گئی. دونوں جیل میں جا رہے تھے. میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. میں نے جب کیس تیار کر لیا تو ان دونوں سے کہا وہ عدالت میں اتنا جذباتی بیان دے کہ جو سنے اس کے آنسو نکل آئیں. میں نے انہیں مشورہ دیا کہ عدالت میں فرد جرم قبول کر لیں. میں انہیں بیان یاد کرا دیتا ہوں. یہ بڑے ہی جذباتی بیان تھا. قانون ایک لکیر پر چلتا ہے. اسے جذبات ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. لیکن مجسٹریٹ اور جج انسان ہوتے ہیں. وہ قانون کے خلاف تو نہیں چل سکتے، البتہ سزا میں ذرا نرمی برت دیتے ہیں. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. مجسٹریٹ نے سیفی اور شمیم کو 1-1 سال اور پھولا شاہ اور گلو کو 9-9 ماہ سزائے قید دی. سب کو کچھ نہ کچھ جرمانہ بھی کیا گیا جو سیفی نے ادا کر دیا. سیفی کو مختلف الزامات میں جو سزائیں دی گئی تھیں ان کی میعاد 3.5 سال تھی، لیکن فیصلے میں لکھا گیا کہ سزا اکٹھی شروع ہوگی. اسی طرح قید 1 سال بنتی تھی. میرا خیال تھا کہ سیفی جیل سے نکل کر ڈاکو بن جائے گا اور شمیم کی زندگی تباہ ہو جائے گی. لیکن 4.5 سال بعد اتفاق سے اس علاقے کا ایک ASI ملا. میں اس وقت دلی عارضی ڈیوٹی پر آیا ہوا تھا. مجھے سیفی اور شمیم یاد آ گئے. میں نے ان کے متعلق پوچھا تو ASI نے بتایا کہ سیفی ایک معزز آدمی ہے. شمیم نے اسے بدماشی سے ہٹا لیا تھا.